باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری کلام قبلہ کے احکام میں چل رہی ہے، تو قبلہ کے احکام میں کل کے جو درس تھا اس میں پہلے والے درس میں آخر میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اور جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ جو ہے پہلو پہ لیٹ کر جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ تو پہلو میں پھر بتایا کہ دائیں پہلو کو مقدم کیا جائے گا۔ اگر جو شخص دائیں پہلو پر بھی لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر بائیں پہلو پر ایسے لیٹے گا کہ اس کا جو ہے سامنے والا حصہ جسم کا سارا وہ قبلہ کی طرف اس کا رخ ہو۔ تو آج 312 سوال کہ جو آدمی دائیں اور بائیں پہلو کے بل بھی نہیں لیٹ سکتا، وہ بھی نہیں لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ انسان پشت کے بل لیٹ جائے گا، اور پشت کے بل اس طرح لیٹے گا کہ اس کے پاؤں جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوں، کہ اگر اسے بٹھایا جائے تو اس کا سینہ جو ہے وہ بالکل قبلہ کے طرف اس کا رخ ہو، تو اس طرح لیٹ جائے گا اور نماز ادا کرے گا۔ اس کے بعد سوال 313 کہ کن چیزوں کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام واجب نمازوں کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح نماز کے بھولے ہوئے اجزاء جیسے بھولا ہوا سجدہ ہے، تو سجدہ کو جب بھولے سجدہ کی جب ہم قضا کریں گے، اسی طرح تشہد کی اگر قضا کر رہے ہیں بھولے ہوئے تشہد کی، تو ان کو جب دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم قبلہ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ اور نماز احتیاط بھی جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر پڑھنا واجب ہے، جو شاک کی صورت میں نماز احتیاط پڑھنی ہوتی ہے۔ البتہ سجدہ صاحب کے لیے احتیاط مستحب ہے، بہتر ہے کہ قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے سجدہ صاحب کرتے وقت۔ اگر کوئی شخص نہیں بھی کرتا، قبلہ کی طرف رخ نہیں بھی ہے اس کا سجدہ صاحب ادا کرتے وقت، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال 314 کہ کیا مستحب نمازوں کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان مستحب نماز چلتے ہوئے یا سواری کی حالت میں پڑھ رہا ہو تو پھر قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مستحب نمازوں کو چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری کی حالت میں بھی جو ہے ہم مستحب نمازیں ادا کر سکتے ہیں، تو ان دو صورتوں میں تو قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر استقرار کی حالت میں ایک جگہ ٹھہر کر مستحب نماز انسان ادا کر رہا ہے تو پھر احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ قبلہ کی طرف انسان رخ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ یہ جو مستحب نماز ہے پھر اس میں جو ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہو جائے گا جب استقرار اور ایک جگہ ٹھہر کر جو ہے وہ انسان نماز پڑھ رہا ہوگا۔ تو اس کے بعد 315 سوال کہ قبلہ کی تعیین کے کون سے طریقے ہیں؟ کیسے قبلہ جو ہے وہ معین کیا جاتا ہے؟ قبلہ کی تعیین کیسے ہوگی؟ تو قبلہ کی تعیین کے لیے چند ایک طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خود انسان کو قبلہ کی سمت کا علم ہو جائے، تو اس سے بھی جو ہے وہ قبلہ معین ہو جائے گا، اور اسی طرف انسان رخ کر کے اپنی نماز ادا کر لے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل شخص جو ہیں وہ گواہی دے دیں کہ فلاں سمت جو ہے وہ قبلہ ہے، تو اسی طرف جو ہے یہ منہ کر کے اسی طرف رخ کر کے یہ نماز اپنی ادا کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک با اعتماد آدمی اگر کوئی خبر دے کہ جو ہے وہ قبلہ کی سمت فلاں طرف ہے، اور ہمیں بھی اس کے جو ہے وہ تعین جو جس طرف اس نے قبلہ کی سمت کا تعین کیا ہے اس کی بات پر اگر اطمینان آ جائے تو یہ بھی کافی ہے قبلہ کی سمت کو کا تعین کرنے کے لیے۔ تو دو عادل گواہی دیں تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ قبلہ کی سمت معین ہو جائے گی، اور ایک با اعتماد شخص اگر گواہی دے جس کے جو ہے وہ بات پر ہمیں اطمینان بھی آ جائے تو پھر یہ بھی قبلہ کے تعین کے لیے کافی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مذکورہ یہ جو طریقے ہیں سارے 3 طریقے پہلے جو ذکر ہوئے ہیں یہ سارے اگر میسر نہ ہوں
تو پھر مسلمانوں کی مسجد کے محراب کے جو رخ ہے اس کو جو ہے ہم دیکھ لیں گے کہ محراب کا رخ کس طرف ہے، یا مومنین کی قبور کی جہت جو ہے، یا دیگر جو عقلائی طریقے ہیں کہ عقلاء جن پر اعتماد کرتے ہیں، کہ جن سے عقلاء جو ہیں جن پر اعتماد کرتے ہوئے قبلہ کی رخ کا وہ تعین کر لیتے ہیں، تو ایسے طریقے سے جو ہے وہ قبلہ کی جہت کا گمان بھی اگر حاصل ہو جائے تو بھی کافی ہوگا، اور اسی طرف انسان منہ کر کے رخ کر کے اپنی نماز ادا کر لے گا جب پہلے تینوں طریقے جو ہیں وہ ہمارے پاس میسر نہ ہوں۔ تو پھر یہی چوتھا طریقہ ہوگا کہ جس سے بس گمان ہی حاصل ہو جائے تب بھی ہم اسی طرف ہی قبلہ سمجھیں گے اور اپنی نماز ادا کریں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ایسا ماہر اور بااعتماد آدمی کہ جو قبلہ کے تعین کے قواعد کا علم رکھتا ہو، اگرچہ اس کے کہنے سے قبلہ کی جہت کا گمان بھی نہ ہو۔ تیسرا طریقے میں تھا کہ بااعتماد شخص گواہی دے اور ہمیں اطمینان بھی ہو جائے، تو یہاں گمان بھی نہیں ہو رہا، اطمینان تو اصلاً ہو نہیں رہا، گمان بھی نہیں ہوا، لیکن اس نے گواہی دے دی کہ فلاں سمت جو ہے وہ قبلہ ہے، تو بھی یہ بھی قبلہ کے جب اور کوئی طریقہ میسر نہ ہو تو یہ طریقہ بھی پھر کافی ہوگا ہمارے لیے قبلہ کی سمت کے تعین کے لیے۔ اس کے بعد سوال 316 سوال ہے کہ اگر انسان ایک ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں قبلہ کی سمت معلوم کرنے کا کوئی وسیلہ نہ ہو، تو اب اس شخص کا کیا وظیفہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں جس طرف کا بھی احتمال ہو، مثلا چاروں اطراف میں سے جس طرف کا بھی احتمال ہے کہ فلاں طرف جو ہے وہ قبلہ ہوگا، تو اسی طرف جو ہے ہم اسی طرف ہی قبلہ سمجھیں گے اور نماز پڑھ لیں گے، اور یہی کافی ہوگا۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت وسیع ہے تو ہر نماز کو چاروں سمت ادا کیا جائے۔ تو اگر نماز کا وقت وسیع نہ ہو تو پھر جتنا وقت ہے اتنی ہی سمت نماز پڑھے گا۔ تو مثلا کسی نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، تو اب صبح کی جو ہے وہ نماز ایک دفعہ نماز پڑھنے پر مثلا 5 منٹ لگتے ہیں، تو اب اس کے پاس جو ہے وہ بس 15 منٹ ہی ہیں، تو اب یہ 3 طرف جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے جب اس کے پاس 15 منٹ ہے۔ تو جتنے منٹ ہیں اتنے اسی حساب سے، جتنا ٹائم ہے اسی کے حساب سے یہ نمازیں ادا کرتا جائے گا، جو ہے چاروں اطراف میں سے جتنی اطراف کی طرف منہ کر کے یہ نماز پڑھ سکتا ہے وقت کے اعتبار سے، یہ بہتر ہوگا کہ اس طرح کر لے۔ لیکن اس طرح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس طرف کا احتمال ہے اسی ایک طرف ہی بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال 317 ہے کہ جس نے نماز ظہر اور عصر مثلا جو ہے وہ دونوں نمازیں چاروں سمت پڑھنی ہوں تو وہ کیسے پڑھے گا؟ تو چاروں سمت جو ہے وہ دونوں نمازیں پڑھنا چاہ رہا ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو احتیاط مستحب کے مطابق عمل کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ کیسے عمل کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں احتیاط مستحب ہے کہ چاروں طرف نماز پڑھنی ہے، اور دوسرا احتیاط مستحب اس کے لیے یہ ہوگا کہ یہ پہلے ظہر کو چاروں سمت پڑھ لے اور پھر عصر کو اس کے بعد چاروں سمت پڑھے، تو ایک دفعہ ظہر مکمل کر لے پھر جو ہے وہ عصر شروع کرے۔ اگرچہ یہ احتیاط مستحب کے مطابق اگر نہیں بھی چلتا تو ایک ہی سمت جو ہے وہ ظہر بھی پڑھ لے، پھر اسی سمت جو ہے وہ عصر بھی پڑھ لے، پھر دوسری سمت منہ کر کے ظہر اور عصر دونوں بھی پڑھ لے، پھر تیسری سمت اور پھر چوتھی سمت، تو اکٹھے بھی پڑھ سکتا ہے پہلے ظہر اور پھر عصر، اور بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ چاروں اطراف ظہر کو مکمل کر لے اور پھر جو ہے دوبارہ سے چاروں اطراف کی طرح منہ کر کے عصر کو پڑھے۔ اس کے بعد سوال 318 کہ جو آدمی نماز کے علاوہ وہ کام کہ جن کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے انجام دے رہا ہو، مثلا جیسے حیوان کو ذبح کرنا ہے، اور قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو، تو وہ ایسا شخص اب کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں جس طرف میں بھی قبلہ کے ہونے کا گمان ہو اس پر یہ عمل کرے گا، اور اگر کسی بھی طرف کا گمان نہ ہو رہا ہو تو پھر جس طرح بھی منہ کر کے وہ عمل انجام دے اس کا عمل درست ہوگا۔ اچھا، یہاں تک قبلہ کے جو ہے وہ احکام مکمل ہو گئے۔ اب ہے کہ نماز میں جو ہے وہ طہارت کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو جو بھی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے وہ واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، نماز میت کے علاوہ، تو اس میں جو ہے اس کے اپنے احکام ہیں، تو واجب نماز ہو یا مستحب نماز میت کے علاوہ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو یا غسل یا ان کے بدلے جو ہے وہ
تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھے، تو واجب ہوگا کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھے، غسل کے ساتھ نماز پڑھے، یا ان کے بدلے جو تیمم کرنا ہے اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر ان کے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل شمار ہوگی۔ اور ان کا جو ہے پھر وضو، غسل اور تیمم کا کہہ رہے ہیں جو ہے وہ تفصیلی بیان پہلے والے دروس میں سارا گزر چکا ہے، تو وضو کے بارے میں بھی سارے جو وضو کے احکام تھے وہ بھی بیان ہو چکے ہیں، غسل کے بھی اور تیمم کے احکام بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نمازی کے بدن اور لباس کے پاک ہونے کا بیان ذکر کر رہے ہیں، تو 319 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ نمازی کے بدن اور لباس کے پاک ہونے کے اعتبار سے کیا حکم ہے، تو اس کا بدن اور لباس جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے اعتبار سے وہ کیا اس کا حکم ہے۔ تو نمازی کے بدن اور لباس کا تمام نماز میں پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی اختیاری حالت میں نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل شمار ہوگی، تو اس کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 320 سوال کہ اگر کسی کو یہ علم نہ ہو کہ نجس بدن یا نجس لباس میں نماز باطل ہو جاتی ہے، اور وہ اگر نماز نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ پڑھ لے تو ایسے شخص کا کیا وظیفہ بنتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں جانتا تھا کہ نجس بدن یا نجس لباس میں جو ہے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو پھر اسے احتیاط واجب کی بنا پر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر نماز کا وقت نہیں رہا تو بعد میں اس کی وہ قضا بھی کرے گا۔ اس کے بعد سوال 321 کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ اس کا لباس اور بدن نجس نہیں ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نجاست کا اسے پتہ چلے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی نماز جب پڑھ رہا تھا، نماز سے پہلے اسے بالکل یقین تھا کہ میرا لباس بھی پاک ہے اور بدن بھی پاک ہے، اور اس نے نماز پڑھ لی، نماز مکمل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ میرا تو مثلا بدن جو ہے وہ نجس تھا یا لباس نجس تھا، تو اب اس صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کی نماز درست شمار ہوگی اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت اسے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 322 سوال کہ کسی کو اپنے بدن اور لباس کے پاک ہونے میں اگر شک ہو تو اس کا کیا وظیفہ ہے، بدن کے پاک ہونے کے بارے میں شک ہو رہا ہے یا لباس کے پاک ہونے میں شک ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے آدمی پر تحقیق کرنا واجب نہیں ہے، اور وہ اپنے شک کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ تحقیق کرتا ہے اور بدن یا لباس میں کسی قسم کی نجاست نہیں پائی جاتی، لیکن یہ نماز سے پہلے اس نے تحقیق کر لی اور اسے یقین ہو گیا کہ نجاست نہیں ہے نہ بدن پہ نہ لباس پہ، لیکن نماز کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا بدن یا لباس جو ہے یا دونوں نجس تھے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز درست ہوگی کیونکہ وہ تحقیق پہلے کر چکا تھا۔ لیکن اگر وہ بغیر تحقیق کے نماز پڑھ لے اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کا بدن یا لباس نجس تھا، یعنی نماز سے پہلے اسے شک ہوا کہ میرا جو ہے وہ بدن یا لباس نجس ہے کہ نہیں، اور تحقیق چونکہ اس نے کہا واجب نہیں ہے لہذا تحقیق نہیں کرتا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ میرا تو لباس مثلا نجس تھا یا میرا بدن جو ہے وہ نجس تھا، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ شخص جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو اس کی قضا بھی کرے گا۔ تو تحقیق کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر تحقیق کر کے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد اگر یقین بھی ہو جائے، پہلے تو شک تھا کہ نجاست ہے کہ نہیں، نماز کے بعد یقین ہو جائے کہ بدن نجس تھا یا لباس نجس تھا، تو اس صورت میں نماز درست ہوگی، لیکن اگر تحقیق نہیں کی تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر وقت ہے تو ادا جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر وقت ختم ہو چکا ہے نماز کا تو اس کی قضا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی احتیاط واجب کی بنا پر۔ اس کے بعد سوال 323 سوال ہے کہ جو شخص وسیع وقت میں نماز میں مشغول ہو اور نماز کے درمیان اسے پتہ چلے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، تو اب اس شخص کا کیا وظیفہ بنتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر اس کو اس بات کا احتمال ہو کہ نماز شروع ہونے کے بعد بدن یا لباس نجس ہوا ہے، تو بدن یا لباس کو جو ہے وہ پاک کرنے سے یا تبدیل کرنے سے اگر اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، یعنی اگر پاک کرتا ہے یا تبدیل کرتا ہے تو کوئی نماز کا منافی کام انجام نہیں پائے گا، تو اس کے لیے ایسا کرنا واجب ہوگا
کہ یا تو لباس تبدیل کر لے یا پاک کر لے، اور اگر اس نے اپنی شرمگاہ کو کسی اور چیز سے ڈھانپ رکھا ہو تو جو ہے اس جو لباس ہے، اس نجس لباس، اس کو اتار دے اور نیا لباس دوسرا پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مثلا جو مرد ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہی یہی پردہ ہے نماز میں، تو وہ اس لباس کو اتار دے گا۔ لیکن اگر بدن یا لباس کو پاک کرتے وقت یا تبدیل کرنے سے یا یہی اتارنے سے نماز کی صورت اگر بگڑ جاتی ہے تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر وہ اس نماز کو توڑ کر پاک بدن یا جو ہے پاک لباس سے دوبارہ جو ہے وہ نماز شروع کرے گا۔ اس کے بعد 324 سوال کہ یہی جو صورت ہے مذکورہ، اس میں اگر اسے یقین ہے کہ یہ نجاست نماز شروع کرنے سے پہلے کی ہے، نماز کے دوران نہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے کی یہ نجاست ہے، تو پھر اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ اس کے بعد 325 سوال کہ جو شخص تنگ وقت میں نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران جو ہے وہ متوجہ ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ پہلے کوئی نہ شک تھا نماز سے پہلے، نہ یقین تھا نجاست کا، نماز کے دوران متوجہ ہوا ہے کہ میرا تو بدن مثلا نجس ہے یا لباس نجس ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر بدن یا لباس کو پاک کرنا یا جو ہے لباس کو تبدیل کرنا یہ نماز کی صورت کو نہیں بگاڑتا تو پھر تو بدن کو پاک کرے گا اور لباس کو بھی پاک کرے گا یا لباس کو تبدیل کر لے گا اور نماز میں مشغول رہے گا۔ اور اگر بدن کو پاک کرنا یا لباس کو پاک کرنا یا تبدیل کرنا جو ہے وہ نماز کی صورت کو بگاڑ دیتا ہے تو اس حالت میں جو ہے وہ نماز کو تمام کرے گا اور اس کی نماز درست ہوگی اور دوبارہ نماز اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد 326 سوال کہ اگر انسان بھول جائے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، یعنی پہلے اسے علم تھا کہ میرا بدن یا لباس نجس ہے اور پھر بھول گیا، اور نماز کے دوران یا نماز کے بعد اسے یاد آئے کہ میرا تو بدن نجس تھا اور میں نے اسی میں نماز پڑھ لی یا ابھی نماز پڑھ رہا ہوں اسی کے ساتھ، یا لباس نجس تھا اور نماز اسی میں پڑھ لی یا ابھی پڑھ رہا ہوں، تو ایسے شخص کا کیا وظیفہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لاپرواہی اور اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھول گیا تھا تو پھر احتیاط لازم ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت باقی نہ ہو تو پھر احتیاط لازم ہے کہ وہ اس نماز کی قضا بھی کرے، اور اگر لاپرواہی کیے بغیر بھول گیا تھا، وہ نجاست اور طہارت کی پرواہ کرتا ہے، جب بھی کوئی چیز نجس ہو تو اسے پاک کرتا ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ کسی مثلا اہم کام میں مشغول تھا اور کہا کہ ابھی کچھ 10 منٹ بعد مثلا کوئی دیر تک جو ہے وہ پاک کرتا ہوں، اور پھر وہ بھول گیا، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد اگر اسے مثلا یاد آئے یا نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ میرا تو بدن یا لباس نجس تھا، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں نماز کے دوران اگر اسے جو ہے وہ یاد آ گیا، یعنی وہ نجاست اور طہارت کی پرواہ کرتا ہے لیکن آج جو ہے وہ بھولا ہے، تو اب وہ نماز کے دوران اسے یہ یاد آیا کہ میرا تو بدن یا لباس نجس ہے، تو کہہ رہے ہیں تو پھر اگر بدن اور لباس کو پاک کرنے یا لباس کو تبدیل کرنے سے نماز کی صورت نہ بگڑتی ہو تو بدن یا لباس کو پاک کرے گا یا لباس کو جو ہے وہ تبدیل کر کے نماز کو جاری رکھے گا، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے گا اور اس کی بھی نماز درست ہوگی۔ اس کے بعد 327 سوال کہ اگر کوئی نجس لباس کو پانی سے اس طرح دھوتا ہے کہ اسے لباس کے پاک ہونے کا یقین آ جاتا ہے، نجس لباس تھا اور اس نے پانی سے پاک کیا اور مطمئن ہو گیا، یقین ہو گیا اسے کہ میں نے جو ہے لباس کو پاک کر لیا ہے، لیکن نماز کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا لباس نجس ہی ہے، مثلا نجاست ابھی باقی ہے، اسے یہ پتہ چل گیا، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کی نماز درست ہے اور دوبارہ پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔